بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين صدق الله العظيم محترم بزرگ اور دوست، یہ 8واں پارہ ہے، سورہ اعراف ہے، جس کی آیت نمبر 80 سے 84 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ آیا، جس میں صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا سمجھانا، پھر قوم کا ان سے مطالبہ کرنا معجزہ کا، اور اس معجزہ کا ظاہر ہونا، پھر اس معجزہ کی ناقدری قوم نے کی، پھر اس عذاب ان پر آیا، کس طرح کا عذاب آیا، یہ سب باتیں آپ کے سامنے آ چکی۔ اب ان کے بعد حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام ایک پیغمبر ہیں، اور ان کی قوم نے بھی ان کی تکذیب کی، ان کی ناقدری کی، ان کی بات نہیں مانی، اور مزید قوم کے اندر بے حیائی، فحشا اور جو ان کی بری عادتیں تھیں ان کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، اور پھر ان پر جو عذاب آیا ہے اس کا ذکر ہے۔ آج کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 80 سے 84 تک، اس میں حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بارہا اس کا ذکر آ چکا ہے
کہ قرآن کریم قصہ اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ تو کتاب ہدایت ہے۔ اس میں پرانے لوگوں کے قصے ذکر کیے جاتے ہیں، اس سے مقصد عبرت لینا ہے، سبق لینا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ ان پر اگر انعامات کی بارش ہوئی تو کیوں، اور اگر عذاب آیا تو کیوں۔ اگر انعامات ہوئے ہیں جس وجہ سے تو ان وجہوں کو ہمیں اپنانا ہے، یہی قرآن کا مقصد ہے۔ اور اگر عذاب آیا ہے تو جس وجہ سے عذاب آیا ہے اس کو ہم سب کو چھوڑنا ہے، اس کو نہیں اپنانا ہے، یہ قرآن کریم کا مقصد ہے۔ یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی ان کے بھتیجے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ ملک عراق میں یہ دونوں رہا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ کا حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے سفر کیا اپنے بھتیجے کو حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر، اور لا کر کے ملک شام میں اس میں جو آبادیاں تھیں اس میں حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے۔ یعنی اس بستی میں لوگوں کے اندر بے حیائی پھیل گئی تھی، فاحشہ برائی پھیل گئی تھی، تو ان کی اصلاح کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو چنا، ان کو پیغمبر بنایا، پیغمبر بنا کر ان کو بھیجا کہ اے لوط آپ جائیے اور ان لوگوں میں محنت کیجیے، ان کے اندر جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، ان پہ محنت کیجیے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم میں رہے اور آ کر کے انہوں نے اس قوم پر خوب محنت کی، خوب محنت کی، ان کی خرابیوں کو بتاتے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ صبح سے شام، شام سے صبح محنت کرتے رہتے، دل لگا کر کے محنت کرتے، اللہ کا حکم سمجھ کر کے۔ اور جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ میری امت ہیں، یہ میری قوم ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں یہ، لہذا ان پر ہمیں محنت کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ اللہ کا حکم سمجھ کر خوب محنت کرتے ہیں۔ قوم انہیں تکلیف پہنچاتی ہے، اذیت دیتی ہے، انکار کرتی ہے، مذاق اڑاتی ہے، چڑھاتی ہے، اور نہ جانے کس کس طرح کی تکلیف پہنچاتی ہے، مگر یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں، برداشت کرتے رہتے ہیں اور محنت کرتے رہتے ہیں، برداشت کرتے رہتے، محنت کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان پر محنت کرتے رہے۔ ان کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، ان ساری خرابیوں میں ایک خرابی بہت ہی عجیب و غریب تھی، بے حیائی، پرلے درجے کی بے حیائی، اپنی شہوت پوری کرنا، نفسانی خواہشات۔ یہ نفسانی خواہشات اور شہوتیں پوری کرنا ان کی گندگی اور ان کی طبیعت میں جو بے حیائی تھی وہ اس دور تک، اتنی دور تک پہنچی کہ وہ مردوں کو مردوں کے ساتھ بے حیائی کرتا، اپنی شہوت رانی، مرد مرد کے ساتھ شہوت رانی کرتا۔ یہ پرلے درجہ کی بے حیائی تھی اور فحش کام تھا۔ ظاہر ہے کہ ناجائز طریقے سے شہوت پوری کرنا ناجائز، لیکن ایک مرد کا مرد کے ساتھ شہوت پوری کرنا یہ تو فطرت کے خلاف ہے، ذوق سلیم کے خلاف ہے اور پرلے درجہ کی بے حیائی ہے۔ یہ بے حیائی اس قوم میں تھی اور
قرآن کریم نے جہاں انہیں ٹوکا ہے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اور اس میں جو بیان کیا گیا ہے اس بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ اس عمل بے حیائی کا یہ عمل قوم لوط سے پہلے کسی نے نہیں کیا، گویا اس بے حیائی کے وہ موجد ہیں، وہی اس بے حیائی کو سب سے پہلے کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ایسی بے حیائی کسی کے ذہن میں نہیں آئی تھی، یہ خرابی کسی اور میں نہیں تھی اس سے پہلے۔ اس حساب سے قوم لوط پر جو الزام لگایا ہے، قرآن نے جو کہا ہے وہ دو باتیں، ایک تو تم یہ بے حیائی کرتے ہو، گندا کام کرتے ہو، فحش کام کرتے ہو، اور ساتھ ساتھ دوسرا الزام یہ ہے کہ تم سے پہلے کسی نے یہ عمل نہیں کیا، تم سب سے پہلے کرنے والے ہو، اس حساب سے تم سب سے بدترین لوگ ہو۔ ظاہر ہے کہ کوئی گناہ جو سب سے پہلے کرتا ہے تو اس گناہ کرنے والے کو گناہ تو ہوتا ہی ہے، اب اس کو دیکھ کر کے جتنے لوگ گناہ کریں گے اس کے بعد ان سب کا گناہ بھی اس شخص پر ہوگا جو سب سے پہلا کرنے والا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے نے سب سے پہلی غلطی کی، ایک آدمی کا قتل کیا، وہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا۔ جب وہ دنیا کا سب سے پہلا قتل ہے تو اس قتل کا گناہ تو اسے ہوا ہی، اب اس کے بعد جتنے دنیا میں قتل ہوتے رہیں گے اس قتل کرنے والے کو گناہ ہوگا، اور اس گناہ کا گناہ اس کو بھی ہوگا جو سب سے پہلا قتل کرنے والا۔ کیوں؟ اس نے سب سے پہلے وہ گناہ کیا ہے، اس کے بعد سارے لوگ وہ گناہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح قوم لوط، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم، اس قوم کے اندر یہ بے حیائی سب سے پہلے یہ بے حیائی وہیں شروع ہوئی، یہ گندا کام سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا، لہذا اس کے بعد جتنے لوگ یہ کام کریں گے وہ کرنے والا تو گناہگار ہوگا ہی، اور اس گناہ کا پھر گناہ اس کو بھی ہوگا جس نے سب سے پہلے کیا۔ یہ انتہائی درجہ کی بے حیائی، حد درجہ کی پستی، حد سے تجاوز اور بے تحاشا حد سے تجاوز ہے۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سمجھایا، بہت بجھایا، بہت محنت کی، بہت کچھ کیا، لیکن ان کے دل پہ پتھر پڑ گئے تھے، ان کا دماغ الٹ گیا تھا، ان کی سوچ الٹی ہو گئی تھی، پستی کے حد درجے تک پہنچ گئے تھے، بہت ہی نیچے تک پہنچ گئے تھے، وہ اس لیے اپنے اس عمل کو کبھی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سمجھایا اور بتایا کہ یہ بے حیائی ہے، یہ گندگی ہے، اس سے بچو، تو ان کے پاس تو کوئی جواب اس کا تھا نہیں، لیکن اس گناہ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ طبیعت میں جب فساد آ جاتا ہے اور طبیعت شہوت کے معاملے میں جب مغلوب ہو جاتی ہے تو پھر وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جو دل میں آتا ہے۔ چنانچہ یہ سمجھاتے رہے اور وہ اپنے کام پہ اڑے رہے، یہاں تک آگے بڑھے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ لوط اور ان کے ماننے والے یہ لوگ بہت پاک بنتے ہیں، ہم کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ گندا کام کرتے ہیں، یہ لوگ بہت پاک بنتے ہیں، تو ایسا کرو ان پاک لوگوں کو نکالو یہاں سے۔ آپس میں میٹنگ کر کے یہ طے کر لیا ان کو نکالو، اب ان کو رہنے نہیں دینا، ہمیشہ ہم کو ٹوکتے ہیں، ہمیشہ روکتے ہیں، ہم ہی کو برا سمجھتے ہیں۔ جب کسی علاقے میں برائی غالب ہو جاتی ہے تو نیک لوگوں کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ نیکوں ہی کو برا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ ہی کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ ٹھیک یہی بات حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والے اتنے سمجھانے کے باوجود ان کے ماننے والے بہت ہی کم ہوئے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس بستی میں صرف حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی گھرانہ ایمان والا تھا، اس کے علاوہ کسی کا نہیں تھا۔ اتنی ساری محنت کے باوجود قرآن کہتا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، جب ہم نے اس میں تلاش کیا تو مسلمانوں کا گھر صرف ایک ہی گھر پایا اور کسی کا نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں
سب کے سب دوسرے ہوں, کوئی ایمان والا نہ ہو, ایک ہی شخص ایمان والا ہو, صرف اس کے ہی گھرانے والے ہوں. اور غالباً حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں صرف روایت کے مطابق ان کی صرف 2 بیٹی تھی, اور ایک روایت کے حساب سے 3 بیٹیاں تھیں. بیٹے نہیں تھے ان کے, تو 2 ہی بیٹی تھی یا 3 بیٹیاں تھی, بس بیٹے نہیں تھے. تو ان کے گھر میں بھی افراد بہت کم تھے, اور صرف یہی ایمان والے تھے, ان کے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں تھا. تو دوسرے لوگوں کو فیصلہ کرنا بھی مشکل نہیں تھا کہ ان کو نکالو, یہ بہت پاک بنتے ہیں. انہم اناس یتطہرون, یہ بہت پاک بننے والے ہیں, بہت پاک لوگ ہیں. تو جب یہ پاک ہیں تو ان کا کام ہمارے یہاں کچھ نہیں, ان کو نکالو. یہ انہوں نے اپنے طور پر فیصلہ کیا اور اسی کی فکر کرنے لگے, اسی کی تدبیر کرنے لگے. ادھر اللہ تعالیٰ کی تدبیر بھی چل رہی تھی. اس سے پہلے ہم نے بتایا, قرآن میں جگہ جگہ آیا ہوا مکروا مکرا ومکرنا مکرا, وہ لوگ اپنی تدبیر کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنی تدبیر کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ خدا کی تدبیر پہ کون غالب آ سکتا ہے. اللہ کی تدبیر ایسی ہوتی جو انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتی, انسانوں کو نظر نہیں آتا, سمجھ نہیں آتی. اللہ کی تدبیر چلتی ہے اور آخر کار اللہ ہی کی تدبیر غالب آتی ہے, انسان کی سب تدبیر فیل ہو جاتی ہے. جہاں دیکھتے یہ کہ کہیں سے کوئی خوبصورت لوگ آ گئے ہیں, بس اس بے حیائی کے لیے دوڑ پڑتے. اس قدر بے حیائی میں آگے چلے گئے تھے. ایک وقت ہوتا ہے انسان کے ساتھ بے حیائی کا کہ بے حیائی چھپ کے کرتا ہے, پھر کرتے کرتے جب وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اب اس کو چھپنے چھپانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی, اس کو سب یکساں لگتا ہے. تو یہ بے حیائی کرتے کرتے اب چھپنے چھپانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرنے لگے, کھلم کھلا. تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کس طرح آئی, آپ اسے سنیں, غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کس طرح آتی ہے, کیسے ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ مہمان آئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی کہ ہمیشہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے. ان کے بارے میں روایت ہے کہ کبھی بھی وہ اکیلے کھاتے ہی نہیں تھے. اگر کوئی نہیں ملتا تو تلاش کرتے دور دور تک تلاش کرتے. جب کوئی ملتا اسے بلا کے لاتے, اسے کھلاتے, پھر کھاتے. کوئی نہیں ملتا تو خود بھی نہیں کھاتے, کھانا کھاتے ہی نہیں تھے. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ضیافت کا عجیب و غریب انداز تھا. یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ تلاش کرتے کرتے پورا دن گزر گیا, کوئی ملا نہیں, کوئی نہیں ملا تو نہیں کھائے. دوسرے دن تلاش میں نکل گیا, دوسرے دن بھی کوئی نہیں ملا تو دوسرے دن بھی نہیں کھائے. وہ اکیلے کھاتے ہی نہیں تھے. تیسرے دن ملا تو تیسرے دن کھانا کھائے, نہیں ملتا تو نہیں کھاتے. ایک دن ایک بوڑھا مل گیا, تلاش کرتے کرتے اسی کو لے کر آیا, چلو بھائی میرے ساتھ کھانا کھا لو. آیا بوڑھا, بیٹھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بسم اللہ بول کے کھاؤ. تو اس نے کہا کہ اللہ کون ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا نام لے کے کھاؤ, تو اللہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ ہمارا رب ہے, زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. اس نے کہا نہیں میں تو نہیں مانتا, میں نے آج تک اللہ سنا نہیں, اللہ مانا نہیں, میں نہیں مانتا, اللہ کوئی چیز نہیں ہے, نعوذ باللہ. بوڑھا آدمی تھا, اس نے یہ کہہ دیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کا نام نہیں لیتے, اللہ کا انکار کرتے ہو, تو اب میں تمہیں کھانا نہیں کھلاؤں گا, چلو یہاں سے. اللہ کا نام لو تو کھاؤ, اور اللہ کا نام نہیں لینا ہے تو چلتا بن. وہ وہاں سے اٹھا چلا گیا کہ اللہ کا, میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں, چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خبر آئی, اے ابراہیم تم نے اسے واپس کر دیا. بوڑھا آدمی تھا, اسے واپس کر دیا. کہ یا اللہ آپ کا نام لینے سے انکار کر دیا, آپ کا نام لینے سے انکار کر دیا, تو میں کیسے کھلاتا؟ اللہ نے کہا ابراہیم بوڑھا ہو گیا, آج تک تو میں کھلاتا رہا, وہ تو ہمیشہ میرا انکار کرتا رہا, لیکن میں نے تو کبھی کھلانے سے انکار نہیں کیا, میں تو کھلاتا رہا. تمہارے پاس ایک دن آیا, ایک دن نہیں کھلا سکے. ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے. وہ رب سب کو کھلاتا ہے, جو اسے مانتا اسے بھی, جو نہیں مانتا اسے بھی, جو اس کی فرما برداری کرتا اس کو بھی, جو نہیں کرتا اس کو بھی کھلاتا ہے. اب میں ایک دن ایک وقت نہیں کھلا سکا, بڑی غلطی ہو گئی. فوراً دوڑے جا کے اس کو پکڑا, چلیے کھا لیجئے. کہا کیوں, میں اب تو نہیں کھاتا.
आपने भगा दिया, अब मैं दोबारा नहीं जा सकता। उसका हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, खा ले चल के। कहा नहीं। जब हजरत इब्राहिम सलाम को फिक्र हो गई, अल्लाह की तरफ से मेरी पकड़ आ गई है, मैं तो अब खिला ही के रहूंगा। अब वो भी मस्जिद मैं नहीं खाता, आपने एक बार भगा दिया, आपने दस्तरखान से उठा दिया, जिसको एक बार उठा दिया है दोबारा वो नहीं जाता, मैं नहीं जा सकता। अब ये हाथ पकड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर वो नहीं, मैं नहीं जाता। लेकिन ये भी तय कर लिया तो मैं खिला के रहूंगा, और उसने भी ठान लिया था मैं अब दोबारा नहीं जाऊंगा। बहरहाल दोनों में बहस होती रही। बिल आखिर बूढ़ा देखा कि ये तो पीछे पड़ गया, छोड़ता नहीं। कहा अच्छा ठीक है, मैं उसी वक्त खाऊंगा जब आप मुझे बताएं कि आपने मुझे भगाया क्यों था और अभी क्यों पीछे पड़ गए। ये दोनों बातें मुझे बतानी होगी, मैं उसको सुनूंगा, उसके बाद ही। इब्राहिम सलाम ने कहा मैं जरूर बताऊंगा, आप चलें, मेरे घर चलें, दस्तरखान पे बैठें, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। वो तैयार हो गया, ठीक है, आया, बैठा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बात ऐसी है कि मैंने अल्लाह का नाम लेने को कहा, आपने इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला ने मुझसे कहा इब्राहिम वो तो इतने जमाने से मेरा नाम नहीं ले रहा, बूढ़ा हो गया, मैंने कभी खाना बंद नहीं किया, तुमने एक वक्त में बंद कर दिया, मैं तो उसे हमेशा खिलाता रहा हूं, मैंने तो कई मनाई। कहा अच्छा कौन है तुम्हारा रब? अब ये बताने लगे तफसील से। रोने लगा बूढ़ा कि अच्छा अल्लाह ऐसा है कि मैं नहीं मान के भी खिलाता रहा, और मैं आज आपने भगाया तो मुझे बुलवाया, वो ऐसा अल्लाह है, मैं उसको मानता हूं, मैं उसको मानता हूं, वो मेरा अल्लाह है, आपका अल्लाह है, मेरा भी अल्लाह है, आपका रब है, मेरा भी रब है, मैं उसे मानता हूं। वो खिलाने के लिए इतना है, वो इतना खिलाना चाहता है, बस वो फौरन ईमान कबूल किया और अल्लाह को मान लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश हुए, खिलाए। गरज ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम खिलाने में बहुत आगे थे। एक मर्तबा भगाया तो अल्लाह की पकड़ आ गई। ये पकड़ ही तो है। लेकिन बड़े लोग ऐसे होते हैं कि उनसे छोटी मोटी भी चूक हो जाती है तो उसकी भी बरकत जाहिर हो जाती है। देखिए बरकत जाहिर, एक बूढ़ा आदमी ईमान कबूल कर लिया। इस तरह तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमेशा मेहमानों को खिलाया करते हैं। तो इनके यहाँ मेहमान आ गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फौरन दौड़े, एक बछड़ा ज़बह किया और जल्दी से उसको भुनवाया, मेहमानों के सामने पेश कर दिया। मेहमान से कह रहे हैं खाइए। मेहमान खाने के लिए तैयार नहीं, ये बार बार कह रहे खाइए, नहीं खा रहे हैं, बैठे हुए हाथ बढ़ाई नहीं रहे। फिर कहा बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए, नहीं खा रहे। उस जमाने में दस्तूर था कि मेहमान अगर खाना न खाए तो लोग समझ जाते थे कि ये दुश्मन है, किसी और इरादे से आया है, दोस्त नहीं है, खैरखाही के इरादे से नहीं आया, किसी और इरादे से आया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस जमाने के हालात के एतबार से उन्होंने भी समझ लिया कि ये दुश्मन है, किसी और इरादे से आए, किसी कोई और मामला लेकर आए। बस उनको खौफ होने लगा, डर लगने लगा। जब वो डर लगने लगा, उनको परेशान हुए, तो उन मेहमानों ने कहा कि आप घबराएं नहीं, हम लोग इंसान नहीं हैं, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, हम लोग कभी खाते नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम तो आए हैं, हमको अभी यहाँ से जाना है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास जाना है और उनकी कौम को हमको अजाब देना है, उनके अजाब के लिए अल्लाह ने हमको भेजा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नरम थे, बड़े मेहरबान थे। कहने लगे आप उस बस्ती को अजाब देने जा रहे हैं, उस बस्ती में तो लूत हैं, पैगंबर हैं, हमारे भतीजे हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी औलाद हैं उनकी। कहा कि ठीक है, उनकी औलाद हैं, हजरत लूत अलैहिस्सलाम हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करेगा, लेकिन उसकी कौम को अजाब देना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे बात करते रहे कि नहीं, तो आखिर में हजरत जिब्रील सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया, इसलिए आप इसको छोड़िए, इन लोगों को जाने दीजिए, अल्लाह ने फैसला कर दिया। चुनांचे अब ये फरिश्ते वहां से चले, थोड़े से फासले पे, एक अंदाजे से समझ लीजिए 15-20 किलोमीटर के फासले पे हजरत लूत अलैहिस्सलाम थे वहां से। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन के अंदर थे जब ये फरिश्ते पहुंचे थे। अब उससे कुछ फासले पे, जो भी फासला अभी भी आप देख सकते हैं, जाके पता लगा सकते हैं, उस फासले पे हजरत लूत अलैहिस्सलाम थे, फरिश्ते वहां पहुंचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास।
اتنے صاف ستھرے لباس میں، اتنا چمکتا ہوا چہرہ ان فرشتوں کا جو انسانوں کی شکل میں بالکل جوان کی شکل میں پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس. حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا مہمان آئے ہیں، تو لوط علیہ السلام بھی مہمانوں کے آنے سے خوش ہوتے تھے، لیکن ان کے آنے سے ان کو خوشی نہیں، پریشانی ہوئی. کیوں پریشانی؟ اس لیے کہ وہ سوچنے لگے کہ ہمارے قوم کے لوگ تو بڑے بدبخت ہیں، بے حیا ہیں، جب کوئی خوبصورت مہمان آتا وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بدکاری کے لیے. تو اب تو یہ میرے یہاں مہمان ہیں، مجھے ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. اب پوری قوم کا حال یہ ہے، برائی پہ تلی ہوئی ہے، میں ان کی کیسے حفاظت کروں گا، کیسے ان کی میزبانی کروں گا. یہ فکر ہوئی. اس فکر سے ان کا دل تنگ ہونے لگا کہ قوم کا یہ حال ہے، ایسے حالات میں یہ مہمان آئے ہیں. بہرحال انہوں نے مہمانوں کو جلدی سے اپنے گھر میں بٹھایا اور انہوں نے بھی کھانا پیش کیا ان کے سامنے. وہ وہاں پہ نہیں کھاتے. ادھر قوم کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بڑے خوبصورت لوگ آئے ہوئے ہیں. چلو بس پوری قوم دوڑ پڑی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر اور دروازہ کھٹکھٹا رہے، دروازہ کھولو، مجھے یہ جو لوگ آئے ہیں مجھے ہمیں وہ چاہیے. آپ سوچئے کیسے فسادی لوگ ہوں گے، کیسے بے حیا لوگ ہوں گے، بے حیائی کے کس آخری درجے پہ پہنچے ہوں گے کہ ایک پیغمبر ہیں، ان کے مہمان آئے ہوئے ہیں اور علاقے کے لوگ دوڑ پڑے کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم لے کر کے جائیں گے، بدکاری کریں گے، بے حیائی کریں گے. حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان، دروازہ بند کیے ہوئے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں، مگر وہ کسی طرح نہیں. یہ فسادیوں کا کی ٹولی تھی گویا، جو تشدد برپا کرنے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے، بے حیائی پھیلانے کے لیے ان کے گھر پہ چڑھ دوڑے. دروازہ کھولیے، ہم اندر آئیں گے، دروازہ کھولیے، مہمانوں کو ہمارے حوالے کیجیے. حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان، کیسے کریں، کیا کریں. واقعی بہت حیرت ہوتی حضرت لوط علیہ السلام پر اس وقت کیا حالت گزر رہی ہوگی. آپ ذرا اس کو سوچ کے دیکھیے. کسی علاقے میں آپ کا کوئی ہم نوا نہ ہو، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، سب کے سب غیر ہوں، اور اس حالت میں کوئی مہمان آپ کے آ جائے اور پورے علاقہ والے ٹوٹ پڑے گے ہمارے حوالے کرو، تو آپ کی کیا حالت ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی. انہوں نے بہت ہی پریشانی کے عالم میں کہا، لو ان لی بکم قوتن، میرے پاس اگر طاقت ہوتی تو میں اکیلے ان کو کچھ کر دیتا، لیکن افسوس ہے میں اکیلا ہوں، میرے پاس طاقت نہیں ہے. اور کہا وہ آوی الی رکن شدید، کوئی رکن شدید کی میں پناہ لیتا. شدید طاقت یعنی حکومت کی طاقت ہوتی، کوئی اور طاقت ہوتی، میرے قبیلے میں لوگ ہوتے، ہمارے قبیلے کے لوگ ہوتے، خاندان کے لوگ ہوتے، ان کے ذریعے سے میں یہ کام کرتا. لیکن ابھی حالت یہ ہے کہ میرے پاس ذاتی طور پہ بھی طاقت نہیں ہے، حکومت کی بھی طاقت نہیں ہے، اور ہمارے پاس ہمارا قبیلہ نہیں ہے، خاندان نہیں ہے. میں تو سخت حالت میں. جب ان لوگوں نے دیکھا، ان بدماشوں نے، فسادیوں نے، بے حیاؤں نے کہ دروازہ کھول ہی نہیں رہے، بس انہوں نے ٹھان لیا کہ اب ان کا دروازہ توڑ دینا ہے یا گھر کی دیوار پھلان کے چڑھ جانا ہے. اب وہ تیاری کرنے لگے دیواروں کو پھلان کر کے اندر آنے کی. سوچی حضرت لوط علیہ السلام پہ کیا گزر رہی ہوگی. بڑا سن کے بڑا رحم آتا ہے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سنانے کے بعد کہا، یرحم اللہ لوطن، اللہ تعالیٰ رحم کرے لوط پر کہ وہ تلاش کر رہے تھے، کوئی مضبوط پناہ گاہ تلاش کر رہے تھے، کوئی قوت کی چیز تلاش کر رہے تھے، کوئی طاقت کی چیز مل جاتی جس سے میں دفاع کرتا ان کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت لوط کے بعد پھر کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ اس کے خاندان والے جتھا بن کر کے ساتھ نہ دیتے ہوں. ہر ان کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے، ان پیغمبروں کے ساتھ ان کے خاندان والے ساتھ دینے والے تھے. یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ کا جو خاندان تھا وہ بھی ایمان لانے والا نہیں تھا، ایمان نہیں لایا تھا، لیکن ساتھ دینے والے سب آپ کا ساتھ دیتے تھے. شیخ ابی طالب میں جب آپ بند تھے تو اس وقت آپ کا پورا خاندان بند تھا، حالانکہ وہ ایمان لایا ہوا نہیں تھا، مگر ساتھ دینے والے تھے، پوری طرح ساتھ دیتے تھے. بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کوئی بھی پیغمبر آیا اس کے ساتھ ایک جتھا رہتا تھا، ان کا خاندان خود ہوتا تھا، رشتہ دار ہوا کرتے تھے جو پوری طرح ساتھ دیا کرتے تھے. جب
حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے. تو ان کی پریشانی میں ان کی زبان سے جو بات نکل رہی سنیے، آپ کو بھی رحم آ جائے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے پریشان تھے. کہنے لگے ہاؤلائی بناتی، اے میری قوم کے لوگوں، تم اگر اس بدکاری پہ تلے ہی ہوئے ہو، کسی طرح نہیں مانتے ہو، تو یہ میری بیٹیاں ہیں، میں ان کا نکاح کر دیتا ہوں. تم اپنی شہوت پوری کرنا چاہتے تو ان سے کرو، مگر یہ غلط طریقے سے مت کرو. میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا مت کرو. ہاؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ بیٹیوں سے مراد یا تو ان کی اپنی حقیقی بیٹی جو 2 تھیں یا 3 تھیں، یا پھر یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ نبی اپنی پوری قوم، اپنی امت کا نبی ہوتا ہے اور پوری قوم اس کے بیٹے کے درجے میں ہوتے ہیں، لہذا قوم کی جتنی بیٹیاں ہیں وہ سب نبی کی بیٹیوں کے درجے میں ہیں. جیسے ہمارے زمانے میں بھی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں سب کو کہتے ہیں یہ ہمارے بیٹے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، بڑے لوگ کہتے ہیں. اس حساب سے انہوں نے کہا کہ یہ بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جاتا ہے، جائز طریقے پہ کام کرو، یہ غلط طریقے سے تم کیوں. فرشتے تو گھر میں مہمان بنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ سب دیکھ رہے تھے. جب انہوں نے آخری دیکھ لیا کہ لوط بہت پریشان ہو گئے اور ان لوگوں نے آخری حد کر دی، اب دیوار پھاندنے ہی والے ہیں، تب انہوں نے کھول دیا راز. کہا لوط گھبرائیے مت، ہم فرشتے ہیں. کھول دیے دروازہ، ہم نمٹ لیں گے، آپ کنارے ہو جائیے، ہم ان سے نمٹ لیں گے، کھولیے دروازہ. لوط علیہ السلام نے کھول دیا دروازہ. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پر مارا. بس ان کا کیا پر مارنا تھا کہ جتنے فسادی آئے تھے سب اندھے ہو گئے اسی وقت، اسی جگہ، ایک طرف سے سب اندھے ہو گئے. یہ علاقے کے بڑے لوگ کہلاتے تھے. بڑے ہی لوگ نہ پہلے آگے بڑھتے ہیں فساد کرنے کے لیے، جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں. ایک طرف سے وہیں پہ سب کے سب اندھے ہو گئے. اب اندھے ہوئے تو نہ دروازہ سوج رہا، نہ گھر سوج رہا، نہ دیوار سوج رہی، اب کچھ نہیں سوج رہا، اندھے ہو گئے. کہنے لگے، چلانے لگے بھاگو بھاگو، ان کے یہاں جو مہمان ہیں سب بڑے جادوگر ہیں، بھاگو یہاں سے. جلدی جلدی بھاگنا شروع کیا. ایک پر میں تو یہ حالت ہو گئی ان کی، جلدی جلدی بھاگنا شروع کیا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، نہ واپسی کی جگہ مل رہی تھی نہ اندر آنے کی جگہ مل رہی تھی. جب آنکھ ہی نہیں بچی تو کیا سوجھے گا. بس حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان ہو گیا، بیٹھ گئے خاموشی کے ساتھ. اب اس کے بعد ان فرشتوں نے کہا بس ہم بہت جلد ان پہ عذاب اتارتے ہیں، آپ بالکل نہ گھبرائیں. لوط علیہ السلام اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ پوچھنے لگے کب عذاب اتار رہے ہیں. کہا صبح ہونے دیجئے، صبح کو. کہا صبح؟ لوط علیہ السلام کہہ رہے صبح تو بہت دیر ہو جائے گی، ابھی کیجیے، ابھی ان کو ہلاک کیجیے، انہوں نے بہت ستایا. فرشتوں نے کہا کہ صبح آنے میں دیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا صبح کا، بس صبح آنے میں دیر نہیں ہے اور آپ بالکل پریشان نہ ہو، اطمینان سے رہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ لوط آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر کے نکل جائیے، راتوں رات نکل جائیے، اس بستی پہ عذاب آنے والا ہے. چنانچہ راتوں رات حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جو ماننے والے تھے ان کو لے کے نکل گئے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ تھا کہ جو ان کی بیوی تھی وہ بھی قوم سے ساز باز کی ہوئی تھی. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو مہمان آئے تھے، ان مہمانوں کے آنے کی خبر ان کی بیوی نے چھپ کے جا کر کے دے دی تھی قوم پر. بڑے خوبصورت مہمان آئے تھی ان کی بیوی، مگر اس کی ساز باز کافر قوموں سے تھی، ان لوگوں سے تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ جب ہمارا عذاب آئے گا تو کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا حضرت لوط آپ لوگ نکلیے اپنے ماننے والوں کو لے کر کے، اور جب عذاب آئے گا تو کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ان کی بیوی مڑ کے دیکھے گی، کیونکہ اس کو تو تعلق اس قوم سے، ان سے تعلق نہیں ہے، تعلق تو ان سے ہے، ان کو نہیں مانتی، ان کو مانتی ہے، اس لیے وہ تو مڑ کے دیکھے گی، اور جب مڑ کے دیکھے گی تو عذاب اسے بھی پکڑ لے گا. اس لیے اس میں کہا گیا الا امرأتک، آپ کی بیوی کو چھوڑ کر کے. بیوی کو چھوڑ کر کے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو چھوڑ ہی کر نکلے تھے، اور زیادہ تر مفسرین فرماتے نہیں لے ہی کے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ کوئی جب عذاب آئے تو کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. جب یہ لوگ نکلے ہیں اور ادھر عذاب شروع ہوا، بس جلدی سے یہ پیچھے مڑ کے دیکھ لی کہ ارے ہائے میری قوم کو کیا ہو گیا، ہائے میری قوم کو کیا ہو گیا. بس اس کا پیچھے مڑنا تھا کہ عذاب نے اس کو بھی پکڑ لیا.
تو یہ بھی ختم ہو گئی. اب صرف حضرت لوط علیہ السلام اور پکے سچے ان پر ایمان لانے والے تھے. وہی یہ حضرت لوط علیہ السلام سفر کر کے پھر پہنچ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. وہاں پہنچ گئے. اب سنیے عذاب آیا. کیسے عذاب آیا؟ حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام نے اپنا پر اس بستی میں، جس بستی میں یہ قوم رہتی تھی، جس کے اندر اتنی بے حیائی تھی، اتنا سمجھایا بجھایا گیا تھا، اپنے پر کو زمین میں دھنسایا اور پوری اس زمین کے ٹکڑے کو، پوری آبادی کو اٹھا لیا. حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے، بہت طاقت دی ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے پر کو زمین کے اندر ڈال کر کے اس زمین کے پورے ٹکڑے کو اٹھا لیا اور اٹھا کر کے بالکل آسمان کے قریب لے کے چلے گئے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنے اوپر لے کے چلے گئے کہ آسمان والے اس زمین کے ٹکڑے پہ جو جانور رہتے تھے، جیسے مرغ آواز دیتا ہے، اس کی آواز آسمان والے سننے لگے. کتا بھونکتا ہے، کتے کے بھونکنے کی آواز آسمان والے سننے لگے. گدھا چیختا ہے، گدھے کے چیخنے کی آواز آسمان والے سننے لگے. اتنے قریب آسمان کے پہنچ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ ان کا اٹھانا اس انداز سے تھا کہ لوگوں کو پتہ، جو اس پہ بس رہے تھے ان لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ ہمیں اوپر اٹھایا گیا ہے. کچھ ہلا ڈولا نہیں، کچھ نہیں ہوا. پورا ٹکڑا اس طرح اٹھا لیے کہ سونے والے سو رہے تھے، بیٹھنے والے بیٹھے تھے، چلنے والے چل رہے تھے. جانور بھی اپنے انداز پہ تھے. جہاں پانی رکھا ہوا تھا پانی بھی اسی انداز پہ رہا. کچھ نہیں حرکت میں آیا. پوری زمین کا ٹکڑا اوپر اٹھا کے لے گئے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو الٹ دو. اس پورے ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو الٹ دیا. اب پورا الٹ دیا، بس سب کے سب اسی میں دب گئے، پس گئے. اور صرف اتنا ہی نہیں، مزید ان کو رسوا کرنے کے لیے اور مزید ان کو ذلیل کرنے کے لیے پتھر بھی ان پر برسائے گئے. جو اس آیت میں کہا گیا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر بارش برسائی کنکری کی، اور اس کنکری پہ نشان لگا ہوا تھا. نشان کیا نشان تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس کو جو پتھر لگنے والا تھا اس پتھر پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو متعین کر دیا تھا. ہر کنکری پہ جس کو لگنے والا اس کا نام لکھا ہوا تھا اور اسی پہ آ کر کے لگتا. اس طرح ان کو ذلیل رسوا کر دیا گیا کہ اوپر اٹھا کر کے پٹک دیا گیا، زمین کو الٹ دیا گیا اور وہ زمین بالکل الٹ دی گئی. یہ اس عمل کو، جو بے حیائی کا یہ عمل ہے، اس عمل کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جانوروں تک میں بھی یہ برائی نہیں ہے. نر کو نر پر جانور میں بھی نہیں دیکھا جاتا ہے، مگر انسانوں میں یہ عمل قوم لوط کے زمانے سے شروع ہوا اور ابلیس نے سب سے پہلے راہ دکھائی تھی اس قوم کو. حدیث میں اس کی سزائیں ہیں. قرآن تو سزا بتا ہی رہا ہے. قرآن کی ان کو اٹھا کر کے اوپر سے الٹ دیا گیا، پھینک دیا گیا. پتھر بھی ان پہ برسائے گئے، کنکری بھی برسائی گئی. اس زمانے میں بھی اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس کے لیے ہمارے جو ائمہ ہیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے جو کچھ قرآن سے حدیث سے دیکھ کر کے جو مسائل نکالے ہیں، تو ان میں یہی مسئلہ ہے کہ جو شخص اس طرح کا عمل کرتا ہوا دیکھا جائے اور ثبوت مل جائے کہ اس نے ایسی حرکت کی ہے، تو اس کو پہاڑ پہ لے جائے، وہاں سے جا کے گرا دیا جائے. یہ اس کی سزا ہے. وہاں سے لے جا کے اسے گرا دیا جائے، الٹ دیا، ختم ہو جائے گا. یہ اس کی سزا رکھی گئی. آپ سوچیں کتنی خطرناک سزا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، میں آخری حدیث سنا رہا ہوں، کان کھول کے سن لیجیے. آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت میں اس سے زیادہ کسی بات کا ڈر نہیں ہے کہ یہ لوگ بھی قوم لوط والا عمل کرنے لگ جائیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ڈر تھا. آپ نے اس کے ڈر کا تذکرہ کیا ہے. جب اس ڈر کا تذکرہ کیا تو جس کو یہ حدیث پہنچے، اس حدیث کو سن کر کے اس کو بھی ڈر جانا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اس سلسلے میں ڈر لگا کہ ہماری امت میں بھی کہیں یہ عمل نہ شروع ہو جائے، یہ بے حیائی ہماری امت میں نہ پیدا ہو جائے. تو اس حدیث کو سن کر کے چوکنا ہو جانا چاہیے، ہوشیار ہو جانا چاہیے. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کو شیطان اس طرح کے معاملات میں بہکاتا ہو تو فوراً قرآن کی ان آیات کو، ان واقعات کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوف کو کہ آپ کو اپنی امت کے بارے میں اس طرح کا خوف ہوا تھا کہ میری امت میں کہیں یہ عمل نہ شروع ہو جائے، مجھے اس کا خوف ہے، اس خوف کو یاد کر لے
اور याद करके अपने आप को इस बद अंजाम से बचाने की कोशिश कर ले। और कुरान की उस आयत में सूरह हूद में जहां इस वाकया का जिक्र किया गया जिसको भी हम सुना रहे हैं कि पत्थर उन पे बरसाया गया, पत्थर पे निशान लगा हुआ था, उस आयत के आखिर में है वमा हिया मिनज़ ज़ालिमीन बिबाईद, और ये पत्थर जालिमों से दूर नहीं है। इसके बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस उम्मत में भी अगर कोई जुल्म करने वाला होगा तो वो अल्लाह ताला के उस पत्थर के निशाने पे होगा। अल्लाह ताला के वो पत्थर तैयार है और उस पत्थर के ये निशाने पे होगा। वो पत्थर जब चाहे अल्लाह लगा दे, चाहे इस जिंदगी में उसे लगा दे या इस जिंदगी के बाद उसे लगा दे, लेकिन वो पत्थर के निशाने में होगा। ये बहुत ही सख्त वईद है। वमा हिया मिनज़ ज़ालिमीन बिबाईद, जालिम से ये दूर नहीं है। जालिम से मुराद यही कौम लूत वाला अमल करने वाला जो शख्स होगा उसको जालिम से मुराद लिया गया है। इसलिए खौफ की बात है, डर की बात है। और जो कुछ हालात आजकल देखने में आ रहे हैं उस देखने के एतबार से मैं कह रहा हूं कि जैसा कि लोग बताते हैं, सुनाते हैं, हालात सामने आते हैं, ये बीमारी इस उम्मत में फैलने लगी है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। फैलने लगी है, लोगों में ये बेहयाई फैलने लगी है और लोगों को अब इसका एहसास खत्म होने लगा है कि ये भी बुराई है, ये भी बेहयाई है, इससे भी बचना चाहिए। ये बेहयाई फैलने लगी है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आज जब हम लोग इस जगह इन आयात को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह के पाक घर में बैठ करके और शाबान के मुकद्दस महीने में बैठ करके, तो हम सब लोग अल्लाह ताला के सामने तौबा करेंगे कि या अल्लाह हमको हर गुनाह से बचा दीजिए। खासतौर से ये गुनाह जिसका जिक्र चल रहा है, जिस पर अल्लाह ताला का ऐसा अजाब आया है कि जमीन, पूरी जमीन उठा करके उलट दी गई बिछा जमीन को। ये तो एक अजीब किस्म का अजाब है, इंतहाई जलील करने वाला अजाब है। बताया जाता है कि आज तक वो जगह, जिस जगह को अल्लाह ताला ने ऊपर उठा के उलट दिया था, वो जगह आज तक सारी जमीन से सबसे नीचे का हिस्सा, सबसे नीचे। सतह समंदर तो सबसे नीचे होता है, वो सतह समंदर से भी बहुत ज्यादा नीचे है और उसमें अभी भी पानी मौजूद है और उस पानी को बहरे मय्यत कहा जाता है, यानी उसके अंदर कोई जानवर जिंदा नहीं रह सकता। मछली कहीं भी चलती हुई रहेगी, जिंदा रहेगी, उस पानी में गई जाते मर जाएगी। कोई और जानवर जिंदा रहेगा दूसरे पानी में, वहां पहुंचेगा मर जाएगा, उसके अंदर कोई जिंदा नहीं रह सकता। अल्लाह ताला रहम फरमाए। अजाब के आसार अभी तक नजर आते हैं। कोई देखना चाहे तो कुरान की तस्दीक अपनी आंखों से जाके देख सकता है। लेकिन उस पर और मजीद अफसोस की बात बता रहे हैं, जो ईमान वाले नहीं हैं, जो कुरान पाक को नहीं मानते हैं, वो तो घूमने की जगह बना ले, घूमने जाते, देखने जाते, उस पानी में उतर के खड़े होकर देखते हैं क्या हो रहा। ये किस कदर निडर होने की बात है, किस कदर बेहयाई की बात है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। बस दुआ कर लीजिए, बहुत डरने की चीज है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या अल्लाह रहम फरमा दीजिए, या अल्लाह करम फरमा दीजिए। या अल्लाह आप कादिर मुतलक हैं, हर चीज पे कुदरत रखने वाले हैं। या अल्लाह आप कादिर मुतलक हैं, हर चीज पे कुदरत रखने वाले हैं। जिसको चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें, जैसा चाहें अजाब दे सकते हैं। या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए, हम सबको बुरे अमाल से बचा दीजिए, हर तरह की बेहयाई से बचा दीजिए, हर तरह की बदकारी से बचा दीजिए, हर तरह के गुनाहों से बचा दीजिए। या अल्लाह रहम का, करम का मामला फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सब के सब आपके सामने हाथ फैलाकर आपके पाक घर में बैठकर आहद कर रहे हैं कि हर गुनाह से हम बचेंगे। या अल्लाह आपकी मदद आ जाए, या अल्लाह आपकी मदद ही से हम अपने गुनाहों से बच सकते हैं। या अल्लाह रहम फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए, मदद नाजिल फरमा दीजिए। या अल्लाह मदद नाजिल फरमा दीजिए। या अल्लाह तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह तौफीक अता फरमा दीजिए। हर बुराई से हमें बचा दीजिए, हमारे मुताल्लिकीन को बचा दीजिए। या अल्लाह हमारे जानने वालों को बचा दीजिए। या अल्लाह इस मजलिस में जितने लोग शरीक होते हैं सबको हर तरह के गुनाहों से बचा दीजिए।
ان کی اولاد کو بچا دیجیے، ان کے رشتہ داروں کو بچا دیجیے، ان کے متعلقین کو بچا دیجیے۔ یا اللہ سب کو جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے، جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے، جہنم والے اعمال سے بچا دیجیے، آپ کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچا دیجیے۔ یا اللہ راضی کرنے والے اعمال میں لگا دیجیے۔ یا اللہ کرم فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ لا اله الا الله وحده لا شريك